अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि बग़ैर वज़ू किए कुरान शरीफ को हाथ लगाना, छूना कैसा है, या एक जगह से दूसरी जगह रखना, या उसकी तिलावत करना कैसा है, क्या मामला है इसके। चलिए कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे उलमा कराम से। तो सबसे पहला मौक़िफ़ हमारे साथ है मुफ्ती अकमल साहब का, उनका मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। देखिए, पहले एक बात समझ लें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इस कुरान को सिर्फ पाक लोग ही छुएं। तो अब पाक का इतलाक दो चीज़ों पर होता है, दो किस्म के लोगों पर। एक जो अकीदे के लिहाज से पाक व साफ हो, अकायद के लिहाज से। दूसरा ज़ाहिरी नजासतों के एतबार से पाक व साफ हो। मिसाल के तौर पर मुसलमान अकीदे के लिहाज से अच्छा होता है, गैर मुस्लिम के हम कहते हैं कि अकीदे बातिल हैं, अकीदे दुरुस्त नहीं हैं। तो एक तो यहाँ पर यह मुराद हो सकता है कि कुफ्फार कुरान पाक को ना छुएं, मुसलमान छू सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो शख्स बेवुज़ू हो, जिसके ऊपर जिस पे गुस्ल वाजिब हो, हालत हैज़ में, हालत निफास में, ये चूंकि नापाक कहलाते हैं, ये ना छुएं बल्कि बातहारत शख्स छुए। चूंकि इनमें दोनों मानी का एहतिमाल है, तो इसलिए फुक़हाए इस्लाम ने, क्योंकि यहाँ पे हुर्मत का बयान हो रहा है कि कुरान को छूना नापाक शख्स के लिए हराम है, और जहाँ पर हुर्मत का हुक्म होता है, हराम का मामला होता है, वहाँ पे एहतियात मतलूब होती है। लिहाजा फुक़हा ने फैसला किया कि काफिर का छूना भी इसको हराम होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स बेवुज़ू हालत में है, हालत जनाबत में, हैज़ में, निफास में, वो कुरान को नहीं छू सकता। दोस्तों, आपने मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ सुना और मौक़िफ़ उनका अपनी जगह सही है, लेकिन इन्होंने काफिर की बात की कि काफिर कुरान को नहीं छू सकता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कुरान शरीफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, वो सारी उम्मत के लिए हिदायत है। तो जब काफिर कुरान शरीफ ही नहीं पढ़ेगा तो हिदायत पे कैसे आएगा? कुरान शरीफ को काफ़ी सारे हमें सुनने को मिलता है कि काफ़ी सारे लोग जो है मुसलमान हुए कुरान शरीफ की तिलावत करने से। तो ये मुझे थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, बाकी आप लोग अगर समझ आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। बहरहाल आगे चलते हैं, इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मेरा सुन्नत की बारगाह में सवाल ये अर्ज है कि कोई इस्लामी भाई किताबों की दुकान पे है, वहाँ दुनियावी किताबें भी हैं और कुरान पाक सिपारे कायदे भी हैं, तो क्या सिपारे कायदे के लिए हर वक्त उसे बावुज़ू ही रहना पड़ेगा, या कोई ऐसी सूरत है कि बेवुज़ू भी इजाजत मिलेगी, या कोई कपड़े का अगर इस्तेमाल करेगा पाक कपड़ा तो उसका तरीका कार बयान फरमा दे कि वो किस तरह उठा के देगा। ये तो दुनियावी एक दुकान हो गई। अगर वो मकतबे वगैरह जहाँ है ही इस्लामी किताबें, तो क्या उनको भी बावुज़ू ही उठाना पड़ेगा? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। कुरान करीम को बेवुज़ू छूना ये गुनाह है। तो अब ऐसी सूरत में कि चाहे दुनियावी किताबें हों या ना हो, ये इससे गरज नहीं है। और बाकी इस्लामी किताबें जो इनको बेवुज़ू छूना खिलाफ औला है, अफजल है कि वुजू से उसको छुए, मुस्तहब है। तो इसी सूरत में कि अब वो वुजू नहीं है, कुरान करीम को छूना भी है, तो ऐसा पाक कपड़ा रख ले, जैसे रुमाल रख लिया, तो उसी रुमाल से मसलन ये रुमाल है, तो अब कुरान करीम इससे उठाया और अपनी उंगली वगैरह कोई भी इस पर टच ना हो, तो यूं उठा कर अगर गाहक को दिया तो ये जायज़ है। दिखाया किसी को, फिर यूं ही उठा के रख दिया, अगर बेवुजू है तो भी इस तरह कर सकता है। अच्छा, इसमें यह कि जैसे अब ये मेरे कंधे में रखी हुई चादर, तो इससे कुरान करीम को मैं नहीं छू सकता, उठा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे बदन के ताबे है ये, तो इससे फिर वही गुनाहगार हो जाने की वाली सूरत है। तो ये चादर को बिल्कुल गले से निकाल के अब अगर उठाया तो मतलब उठाने में हर्ज नहीं है। दोस्तों, आपने इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने आपके सामने पेश किया कि अगर कोई बिना वज़ू के कुरान को छूता है तो वो गुनाहगार होगा, और अगर कोई ऐसी जगह पे जैसे उर्दू बाज़ार में लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, अगर उनको बग़ैर वज़ू के छूना है तो वो कोई पाक कपड़ा ले लें, उसके ज़रिए आप छू के किसी भी बंदे को दिखा सकते हैं, जैसे कि लोग दिखाते हैं उसके लिए सेल आउट के लिए दिखाते हैं, तो इस तरह आप दिखा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। बग़ैर वज़ू के कुरान मजीद छू सकते हैं? क्या बग़ैर वज़ू कुरान पाक छू सकते हैं? सैफुल्लाह खान इंडिया से, बग़ैर वज़ू के कुरान पाक नहीं छू सकते और हाथ में ग्लव्स पहन के भी नहीं छू सकते।
بغیر وضو کے قرآن چھونے کے لیے ضروری ہے کسی ایسی چادر سے یا کسی ایسے گلو سے چھوئیں جو ہاتھ پہ پہنے ہوئے نہ ہو اور چادر اوڑی بھی نہ ہو، یعنی بالکل آپ کے جسم سے الگ کوئی لباس ہوگا یا کوئی کپڑا ہوگا، اس سے آپ قرآن مجید بغیر وضو بھی چھو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے گلوز اتار لیے، اب اتارنے کے بعد ان گلوز سے آپ قرآن پکڑ لیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز پہن لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو براہ راست چھوا ہے، تو اس لیے جو باڈی سے الگ لباس ہے اس کے ذریعے آپ قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں۔ اگر وہ باڈی پہ پہنا ہوا لباس ہے تو پھر بغیر وضو آپ اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، کیونکہ قرآن میں صاف طور پہ اللہ کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور طہارت کا جو کامل درجہ ہے وہ باوضو ہونا ہے، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا ہے، تو طہارت اسی کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مطہرون میں یہاں مراد جو ہے وہ باوضو لوگ ہیں، تو بات یہ ہے کہ طہارت کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں تو اس سے بظاہر حدث اصغر اور اکبر دونوں مراد ہوتے ہیں، تو جو یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد وضو نہیں ہے اس کے ذمہ دلیل ہے۔ سو دوستو، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھو سکتا، اس کے لیے آپ کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں جو پاک صاف ہو، بدن سے علیحدہ ہو تو آپ چھو سکتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ فیض بھائی، قرآن پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے کیا؟ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کے پڑھنے کے لیے کیا وضو ضروری ہے، شرط ہے؟ تو آئیے اس کی تفصیلات میں دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اسلام میں دو ہی عبادتیں ایسی جن کے لیے وضو شرط ہے، فرض ہے، کنڈیشن ہے، اس کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوتی۔ پہلی نماز، دوسرا طواف۔ نماز اور طواف دو ایسی عبادتیں ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا، غسل بھی ہو اور وضو بھی ہو تبھی ہوگا۔ اس کے علاوہ ساری عبادتوں کے لیے وضو سنت ہے، مستحب ریکمنڈڈ ہے، مباح ہے، جائز ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط، کنڈیشن اور فرض نہیں ہے، لہذا قرآن اس میں شامل نہیں ہے۔ قرآن کو وضو سے پڑھنا، اسی طرح ہر عبادت کو وضو سے کرنا اچھی بات ہے، لیکن شرط ایز اے کنڈیشن صرف دو عبادت ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا قرآن کے لیے وضو ہونا کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے، ہاں اچھی بات ہے، جس کو ہم کہیں گے مستحب ہے، سنت ہے، مباح ہے، لیکن کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر آپ غسل سے ہو تو کافی ہے، تو لہٰذا قرآن کو اب وہ آیت کا کیا، لا یمسون الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر سوائے پاکیزہ، تو یاد رکھیں اس کے تعلق سے علماء کی آپ تشریحات پڑھیے۔ اس میں اکثر علماء نے لکھا مطہرون جو کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے پاکیزہ ہو، اس سے مراد ہے جب مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ محمد پر نعوذ باللہ شیطان اترتا ہے وحی کو لے کر، قرآن کو لے کر، تو تب اللہ نے کہا لا یمسون الا المطہرون، اس قرآن کو لوح محفوظ پر کوئی نہیں چھو سکتا مگر سوائے فرشتوں کے۔ وائد اس کانٹیکسٹ میں مطہرون جو پہلے سے پاکیزہ ہو، فرشتے، تو شیطان لے کر اترتا ہے، جو مشرکین کی ایک جو الزام تھا اس کے جواب میں آیا تھا اس کو فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ضروری ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، میرا علم ہے، دو ہی عبادتیں جس میں جو ہے عبادت میں وضو شرط ہے، ایز اے کنڈیشن ہے، اس کی وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ ہے نماز اور طواف۔ اس کے علاوہ سب کے لیے سنت مستحب ہے، لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو آپ ہمیشہ بغیر وضو سے پڑھیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وضو بغیر وضو سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے، تو لہٰذا نماز اور طواف کے علاوہ ساری عبادتوں میں وضو مستحب ہے لیکن ضروری۔ سو دوستو، آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے موقف رکھ دیا، جو حناف کے درمیان جو آیت کا ترجمہ کر رہے تھے وہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ نماز وضو جو ہے فرض جو ہے صرف نماز کے لیے اور طواف کے لیے ہے، باقی آپ کر لیں تو بہت زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عبادت کا پروٹوکول جو ہے وضو ہے، تو سب سے پہلے آپ وضو کریں گے ہر عبادت کرنے سے پہلے، تو اگر آپ چاہیں تو بغیر وضو کے بھی قرآن شریف کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مجبوری ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، بہرحال اگر آپ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ وضو کریں۔ تو آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں جو ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔ تو اس کنٹیکسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
لیکن ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اگر اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ چلتی ہے پیچھے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے، کریم کتاب ہے، بے شک، جو کہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں، اور وہاں اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ، اور یہ وہاں سے اتری ہے تیرے رب کی طرف سے. یعنی جو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے شیاطین نے نازل کیا، اس کا ردہ ہے کہ شیاطین تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہی نہ کہ وضو کے کانٹیکسٹ میں. بالکل صحیح. تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، اور اس میں میرا درمیان کا اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کی قرات کرنی ہے، تو وہ وضو کرے، کیونکہ وضو پروٹوکول ہے عبادت کا. البتہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے لیے وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اور انہی چکروں نے لوگوں کو جو ہے وہ وضو کے معاملے میں ڈال کے تو قرآن پاک سے دور کر دیا. بالکل یہ صحیح. کتاب ہماری کتاب زندگی ہے، یہ بے شک. ہماری ٹیکسٹ بک ہے، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کرسچن جو مشینریز ہیں انہوں نے ہر وقت اپنی بغل میں بائبل دبائی ہوتی ہے. قرآن پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. ہاں جنوبی شخص کا معاملہ الگ ہے، جس پہ غسل فرض ہو وہ آگے آ جائے گا، وہ نہیں ہاتھ لگا سکتا، لیکن جو شخص بغیر وضو کے ہے وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے. بالکل صحیح. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا احترام بہت ضروری ہے. اس حوالے سے بھی میں 2-4 منٹ گفتگو کروں قرآن پاک کے احترام کے حوالے سے. ایک حدیث جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الحدود چیپٹر میں 4449 پیپر فول 9، سنن ابی داؤد کی بالکل صحیح حدیث ہے کتاب الحدود چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا زنا کا کیس، اس کی سزا کو ریزالو کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے ایک تکیہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد تورات لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک کے نیچے سے تکیہ نکالا، تورات کو اس تکیے پر رکھا اور خود زمین پر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے اللہ پر بھی ایمان لایا. حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تھی، تحریف شدہ تورات. لہذا یہ جو مولویوں نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر، اور میں بھی کسی زمانے میں بیان کرتا رہا ہوں کہ سیدنا عمر نے وہ تورات کے صفحے ہاتھ میں پکڑے تھے تو حضور ناراض ہو گئے، پکی ضعیف روایت ہے. اس کی بنیاد پہ کہا تورات انجیل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس تورات پر ایمان لایا، اس کے نازل کرنے والے پر نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تورات میں سے ایک عالم کو بلا کر تو اس معاملے کو ریزالو کیا. لیکن اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریف شدہ تورات کی بھی عزت کی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تکیے پر اس کو رکھا. تو ہمیں بھی قرآن پاک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے، قرآن پاک کو تکیے پر یا کسی اونچی ریل وغیرہ پر. اسی لیے ہم یہاں پر 10 جب ہوتا ہے تو ہم نے یہ تقریباً 200-250 روپے کی ایک ریل ہے جو ہم نے اتنی زیادہ منگوائی ہوئی ہے، ہزاروں روپے کی، تاکہ قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیا جائے کہ قرآن پاک کو بلند جگہ پر رکھا جائے، زمین پر نہیں رکھنا. عرب کے اندر بعض اوقات یہ چیز آبزرو کرنے میں آئی ہے، میں نے خود بھی دیکھی ہے، حالانکہ انہوں نے تو کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے وہاں پر پیتل کی جو ہے وہ الماریاں رکھی ہوئی ہیں جہاں پر قرآن پاک رکھے جاتے ہیں، ریلز رکھی ہوئی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی سستی کرتے ہیں. بعض کا زمین پر یوں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عربیوں کے بچے وہ قرآن پاک کو زمین پہ وہ فرزبی کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں. اب مطلب یہ چیز سکھانی چاہیے، اور پھر جہاں سے جب لوگ جاتے ہیں اس نیگیٹو چیز کو وہاں آبزرو کرتے ہیں، اور باقی ایسا ہے. بعض کا جوتیوں پہ قرآن پاک رکھ دیا، تو ایسا نہیں ہے. یہ کتاب زندگی ہے، اس کتاب کا احترام ہے، یہ شعار اللہ میں ہے. یہ کعبۃ اللہ سے بھی اربوں گنا بڑا شعار اللہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعار کو حلال نہ ٹھہرا لو. تو یہ خانہ کعبہ سے بھی کروڑوں اربوں گنا زیادہ عزت والی چیز ہے.
सो दोस्तों सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छा मौक़िफ़ आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस किताब की जो है इज़्ज़त करनी चाहिए और इसको एहतराम के साथ किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग रखते होंगे, बहरहाल मैंने नहीं देखा, लेकिन रखते होंगे। अरब में ज़्यादातर ये जो है इस तरह के मामले होते हैं वहाँ पे, क्योंकि चप्पल लेके घूमनी पड़ती है साथ साथ, तो इस तरह मामला हो जाता होगा। तो इसकी एहतियात करनी चाहिए हमें। और बिना वज़ू के, यानी कि गुस्ल आपका है बग़ैर वज़ू के, वज़ू नहीं है आपका, तो आप कुरान शरीफ को छू सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। क्योंकि वो जो आयत थी जो हनाफ के दरमियान जो वो मौक़िफ़ पेश कर रहे थे वो अलग था, लेकिन उसकी हकीकत को अगर वो जानने की कोशिश करें या आप भी उसकी तशरीह पढ़ें उस आयत की, और आपको आयत नंबर भी बताया, सूरत नंबर भी बताया, उसको आप चेकआउट करें ख़ुद से और पढ़ें, आपको पता चल जाएगा ये आयत किस वक्त उतरी थी और किस वजह से उतरी थी, तो सब आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी इज़्ज़त किए जा रही में शामिल हो जाएं। और एक बात और कहना चाहूँगा, कुरान शरीफ को एक जगह से दूसरी जगह रखने की बात तो अपनी जगह, लेकिन अगर आपने पढ़ना है तिलावत के लिए, आपने अगर उसको उठाना है तो आपका वज़ू होना लाजमी, क्योंकि इबादत का प्रोटोकॉल जो है वो वज़ू है। वज़ू यानी इबादत से पहले वज़ू आपने लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तो हो रहनुमा।